المرسلين وخاتم النبيين الملقب طه وياسين المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد بالخاص سيدين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام الصلوات گرامی قدر سامعین پاک و پاکیزہ سماعتوں کے حامل اور مالک سامعین کرام عزاداران شہیدان کربلا خداوند عالم آپ سبوں کو ہر آفت و بلاؤں سے محفوظ رکھیں۔ ذاکر اول نے برادر محترم ناصر بھائی نے اس وقت کی مجلس کے مزاج کو بالکل بدل رکھا ہے اور مجھ جیسے معمولی سے طالب علم کے لیے کو منزل امتحان میں داخل کر دیا ہے۔ بہرحال سوچا کچھ تھا، لیکن آئیے بات یہاں سے شروع کر دیتے ہیں۔ ایک عالم غیر معلمہ ایک عقیلہ بنی ہاشم جن کے پردرد مسائل کو ابھی آپ نے بڑے اچھے انداز میں سماعت فرمایا۔ میں اس عالی قدر بیوی کی بارگاہ میں فقط 4 مصرے پیش کر کے اور بیوی سے اجازت لے کر اپنی مختصر گفتگو کو آگے کی طرف بڑھانے کی سعادت حاصل کرنا چاہوں گا۔ یہ 4 مصرے اس وقت کے ہیں کہ جب شہزادی نے اپنے بھائی عباس کو اپنے پاس بلایا اور بلانے کے بعد اپنا تعارف بھی کرایا ہے اور اپنے بھائی عباس کا تعارف بھی کرایا ہے۔ سوچے ایک عالم غیر معلمہ کا تعارف اور ایک جری کا تعارف فقط 4 مصروں میں تو ممکن نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ 4 مصرے سماعت فرمانے شہزادی فرماتی ہیں کہ تم سلامت رہو، یہ میری دعا ہے عباس۔ تم سلامت رہو، یہ میری دعا ہے عباس۔ تم
سلامت رہو یہ میری دعا ہے عباس. تم سلامت رہو یہ میری دعا ہے عباس. تیرا سایہ سر زینب کی رضا ہے عباس. تیرا سایہ سر زینب کی رضا ہے عباس. اور اب تعارف کرا رہی ہے. ایک مصرے میں اپنا تعارف کرایا ہے, ایک مصرے میں غازی کا تعارف کرایا ہے. یہ کہتی ہے کہ قلب زہرا کے دھڑکنے کی صدا ہے زینب. کیا بات ہے. قلب زہرا کے دھڑکنے کی صدا ہے زینب, اور سانس لیتی ہوئی حیدر کی دعا ہے. سوال پڑھتے ہیں. قلب زہرا کے دھڑکنے کی صدا ہے زینب, سانس لیتی ہوئی حیدر کی دعا. کیا بات ہے. سانس لیتی ہوئی حیدر کی دعا. سانس لیتی ہوئی حیدر کی دعا. عزاداران مسعود کربلا, یقیناً وہ بی بی جو مشیر کار امامت, بالکل معمولی بات نہیں ہے. امام وقت کو اگر کوئی مشورہ کر دے دے اس کا مقام کا امام کسی کا محتاج نہیں ہوتا, لیکن اس عالم غیر معلمہ کی عظمتوں کو دنیا والوں تک اور ہم جیسے معمولی ادنا سے طالب علموں کے ذہن و دل و دماغ اور رگوں میں بہنے والے خون تک پہنچانے کے لیے امام نے ثانیہ زہرا جناب زینب سے مشورہ کیا. اور وہ مشورہ کیا تھا؟ کئی مشورے کیے, اور صرف ایک امام نے مشورہ نہیں کیا. میرے پیش نظر جہاں تک میرا چھوٹا سا مطالعہ ہے, اس مطالعے نے مجھے یہ بتایا ہے کہ 2 امام نے مشورہ کیا ہے. 2 امام نے مشورہ کیا ہے اس ثانیہ زہرا جناب زینب سے. اور اس جناب زینب کا کیا کمال. علی کی بالکل بولتی ہوئی تصویر کا نام زینب. خطبہ جناب زینب نے دیا تھا, سننے والے یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ علی بول رہا ہے, اس لیے کہ لہجے کی گھن گرج وہ تھی کہ جیسے مانو کہ ذوالفقار اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ چل رہے ہیں. وہ کوفے کے بازار میں جناب زینب کے خطبے کا انداز تھا, اور صرف انداز ہی نہیں, جناب زینب تو وہ ہے کہ جنہوں نے اپنی قدرت کاملہ کو دکھایا ہے. کب دکھایا؟ میں یہ بات میں بھی عرض کروں گا کہ کہاں کہاں پر مشورہ کیا ہے. جناب زینب نے اپنی قدرت کاملہ کو اس وقت دکھایا جب کوفے کے بازار میں ہزاروں اور لاکھوں کا مجمع تھا. آپ انصاف سے بتاؤ مجھے, لاکھوں کے ہجوم میں کیا ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ جب بالکل فضا میں سناٹا چھایا رہے؟ ارے اگر لاکھ آدمی صرف سانس لیں گے, آواز نہیں, فقط اگر سانس لیا جائے تو اتنی آواز ہوگی کہ جو سننا مشکل ہو جائے, ہے کہ نہیں؟ لیکن اس وقت علی کی شیر دل بیٹی ایک مرتبہ کوفے کے بازار میں اپنی اس اونٹ کی ننگی پشت کے اوپر کہ جس پر وہ چکری گئی تھی حسن بستہ, لاکھوں کے ہجوم میں آواز دی, اے شمر ان تماشائیوں کو خاموش کر دے, مجھے ان سے کچھ کہنا ہے.
اور کہنا کیا ہے وہ بھی بتا دوں. مجھے حسین کا تعارف کرانا ہے. کیا بات ہے. شمر کانپنے لگا، بے بس ہو گیا. میرے اندر یہ صلاحیت کہا کہ میں اس لاکھوں کے ہجوم کو خاموش کر دوں. کہا اچھا تو خاموش نہیں کر سکتا تو اب میرا اختیار دیکھ. اور یہ کہہ کر ایک مرتبہ اسی اونٹ کی ننگی پشت پر علی کی شیر دل بیٹی جب ایک مرتبہ گھٹنوں کے بل بیٹھی. اور صرف اتنا کہا، اے قوم جفاکار. بظاہر اس لفظ میں کوئی ایسی بات نہیں تھی، لیکن نہ جانے اس بی بی کے لہجے میں کتنا تاب تھا کہ تاریخ کہتی ہے کہ لاکھوں کا ہجوم تو ایک طرف، وہ اونٹ کے جن کے گلے میں گھنٹیاں بندھی ہوئی تھی ان گھنٹیوں کی آواز بھی رک گئی. اتنی ہمت اور جرأت کہاں کسی میں کہ علی کی شیر دل بیٹی کے سامنے سانس لے سکے. گویا لاکھوں کی سانسیں رک چکی تھی علی کی شیر دل بیٹی کے سامنے. اور اب اس کے بعد جو علی کی شیر دل بیٹی عباس کی غیرت دار بہن نے جو خطبہ دیا ہے، تم کیا سمجھتے ہو کہ حسین مارا گیا؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم آل محمد مجبور ہیں کہ تمہاری بھول ہے؟ اور پورا طویل خطبہ دیا ہے. اس خطبہ کی کتابوں میں موجود جو اس خطبہ نہیں بیان کریں. تو یہ وہ بھی ہے جانے محترم، آپ عظمت کو پہچانیے. دو اماموں نے شہزادی سے مشورہ کیا. ایک امام حسین نے مشورہ کیا ہے. کب مشورہ کیا؟ جب یہ بات بالکل طے ہو گئی کہ اب مجھے مدینہ چھوڑنا ہے، سامان سفر تیار ہو رہا ہے. امام حسین نے اپنی شہزادی زینب بہن کو اپنے قریب بلایا اور بلانے کے بعد کہا، بہن زینب، جس رگوں میں حسین کے جس رگوں میں علی و فاطمہ کا شیر دوڑ رہا، تمہارے رگوں میں بھی اسی علی اور فاطمہ کا شیر موجزن ہے. مجھے تمہاری عظمت اور تمہاری اہمیت کا بہت خیال ہے، بلکہ میں تو تمہیں سلام کرتا ہوں تمہاری عظمتوں کو میری بہن. کہا بھیا یہ بتاؤ کیا کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا بہن تمہیں پچھلی تاریخ ساری یاد ہوگی. کہا یاد تو ہے، لیکن ذرا یاد تو دلا دو کہ وہ کون سی تاریخ کی طرف تم مجھے اشارہ کرنا چاہ رہے ہو. کہا وہ تاریخ وہ تھی کہ جب میرے نانا، جن کو اللہ نے ایک وزیر، ایک بھائی دیا تھا اور 87 جنگیں لڑی تھی اور ہر جنگ میں علی فاتح بنے. کہا یہ بات تو مجھے معلوم ہے، یہ بات تو مجھے یاد ہے. کہا میرے نانا کے پاس ایک علی تھا نا، ایک علی تھا اور 87 جنگوں کو فتح کیا تھا میرے بابا علی نے. اللہ نے مجھے 4 علی عطا کیا. اللہ نے مجھے 4 علی عطا کیا. اب میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ میں اس لیے کہ مجھے بہرحال کربلا اپنی مظلومیت سے فتح کرنا.
گلا کاٹ کے فتح نہیں کرنا ہے، گلا کٹا کے فتح کرنا ہے کربلا۔ اور اللہ نے مجھے 4 علی دیا۔ اب میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ میں اپنے ساتھ کربلا کتنے علی کو لے کر جاؤں۔ ایک علی نے 87 جنگیں، میرے پاس 4 علی ہے، میں کس علی کو لے کر کربلا جاؤں؟ آج یہ بھائی تم سے مشورہ چاہتا ہے۔ جناب زینب نے کہا بھیا اس میں کون سی مشکل کی بات ہے؟ اللہ نے تمہیں 4 علی عطا کیا ہے، تمہیں مبارک ہو۔ مجھے معلوم ہے وہ کون علی ہے، تم یہی تو کہنا چاہتے ہو کہ ایک علی جنہیں محمد حنفیہ کہا جاتا ہے، اپنے وقت کا علی ہے، اپنے وقت کا سورما ہے، اپنے وقت کا شجاع و بہادر ہے۔ دوسرا علی مسلم ابن عقیل، تیسرے علی عباس، چوتھے علی سید سجاد۔ یہی تو کہنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں بھائی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ 4 علی اللہ نے مجھے بیک وقت عطا کیا ہے، میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ کس علی کو لے کر جاؤں۔ بہن نے کہا، تجھے بہن کا مشورہ بہن کے بھیا اگر میری مانو تو ایسا کرو کہ محمد حنفیہ کو مدینے میں چھوڑ دو۔ مسلم کو کوفہ بھیج دو، اس لیے کہ کوفے والوں کا مسلسل خط آ رہا ہے۔ مسلم کو کوفہ بھیج دو، عباس کو تم سنبھال لینا، سید سجاد کو میں سنبھال لوں۔ بس یہی وہ مشورہ تھا جس مشورے پر امام حسین نے عمل کیا۔ جناب مسلم کو کوفہ بھیج دیا، محمد حنفیہ کو مدینے میں رہنے دیا۔ عباس کی تلوار کے قبضے پر حسین کی مرضی کا پہرا بیٹھ گیا۔ سید سجاد کے خیموں کے گرد زینب طواف کرتے رہے۔ اب جناب زینب کی ذمہ داری، عزادارو تاریخ کہتی ہے کہ جب امام حسین رخصت آخر کے لیے آئے، جناب زینب سے رخصت ہوئے، سیدانیوں سے رخصت ہوئے۔ سیدانیوں سے رخصت ہونے کے بعد امام حسین نے کہا بہن زینب مجھے میرے لال سید سجاد کے خیمے میں لے جاؤ، مجھے اس سے کچھ راز امامت ودیعت کرنا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ آگے آگے امام حسین تھے اور پیچھے پیچھے جناب زینب تھے۔ جب سید سجاد کے خیمے میں پہنچے، راز امامت کو ودیعت کر دیا۔ اب جب خیمے سے نکلے ہیں تو آگے آگے زینب ہے، پیچھے پیچھے امام حسین۔ بات سمجھ میں آئی آپ کی؟ ابھی خیمے میں داخل ہوئے تھے تو آگے امام حسین تھے، پیچھے جناب زینب تھے۔ جب خیمے سے برآمد ہوئے تو آگے زینب ہے، پیچھے امام حسین۔ مقصد صرف یہ تھا، بس وقت قریب آ چکا ہے، یہ آخری لمحات ہیں کہ جب امام حسین کی قیادت میں زینب کا قافلہ چل رہا ہے۔ اب ان قریب زینب کی قیادت ہوگی، امامت کا قافلہ چلے گا۔ سرداران مظلوم کربلا، یہ سب حکمت عملی ہے۔ یہی غیر معلمہ کا کمال تھا کہ جس نے اس حکمت عملی کو تیار کیا تھا۔ یا حسین اب تم آگے نہیں جاؤ، اب زینب آگے رہے، اس لیے کہ اب یہاں سے ساری ذمہ داری زینب کے کاندھے پر آ گئی۔ ابھی تک تم آگے آگے تھے اس لیے کہ امامت کے پیچھے ہمیں چلنا، لیکن اب تو وقت وہ آ چکا ہے جب سروتن میں جدائی ہونے والی ہے، اور اب اس کے بعد زینب اس قافلے کی قافلہ سالار بن گئی۔ ایک موقع یہ تھا۔ دوسرا موقع کو جب
سید سجاد نے خود سے مشورہ کیا. زینب نے بھی امام وقت سے مشورہ کیا, بیٹا یہ بتاؤ کہ اس جلتے ہوئے خیمے میں جل جائیں یا بے پردہ باہر نکل آئیں. سید سجاد نے امام وقت کی حیثیت سے حکم دیا, ہو بھی اماں چلتے ہوئے خیمے سے باہر نکل آئے, اس لیے کہ جان بچانا یہ واجب. لیکن وقت وہ بھی آیا کہ جب امام وقت سید سجاد نے اپنی بھوٹی سے مشورہ کیا. یہی وجہ ہے کہ بات آج کی نہیں ہے, بس میں نے ختم کے 2-3 دن مسائل کو سمجھنا ہے. یہ بات آج کی نہیں تھی, بہت پہلے سرکار ختم مرتبہ فرما دی. بلکہ حدیث قدسی میں یہ بات آئی تھی, لولاک لما خلقت الافلاک, اگر آپ نہ ہوتے تو یہ زمین اور آسمان خلق نہ ہوتا, یہ کائنات وجود میں نہ آتی. یہ حدیث قدسی میں بات آئی, پیغمبر نے فرمایا اگر علی نہ ہوتے. 5ویں امام کی ہے حدیث. 5ویں امام نے فرمایا کہ اگر میرا جد پیغمبر اسلام نہ ہوتا تو توحید کا کوئی محافظ نہ ہوتا. سلسلے کو سلسلے سے ملائیں گے, کڑی سے کڑی کو ملائیں گے, عظمت جناب زینب سمجھتے آئیں گے. 5ویں امام فرماتے ہیں کہ اگر میرا جد پیغمبر اسلام نہ ہوتا تو توحید کو بچانے والا کوئی نہیں تھا. وحدانیت کو بچانے والا ہمارا نانا, ہمارا جد پیغمبر اسلام. اور اگر علی نہ ہوتے, میرا جد علی نہ ہوتا تو میرے نانا کی نبوت کو بچانے والا کوئی نہ ہوتا. اور پھر 5ویں امام فرماتے ہیں کہ اگر میرا دادا, میرا جد اگر حسین نہ ہوتا تو نہ اللہ کی الوہیت محفوظ رہ سکتی تھی, نہ نبی کی نبوت باقی رہ سکتی تھی, نہ علی کی ولایت باقی رہ سکتی تھی اگر حسین نہ ہوتے. اور یہاں تک آنے کے بعد ایک قیامت کا جملہ 5ویں امام نے فرمایا. وہ فرماتے ہیں کہ اور اگر میری جدہ ماجدہ جناب زینب نہ ہوتی تو نہ حسینیت بچ سکتی تھی, نہ ولایت علی محفوظ رہ سکتی تھی, نہ نبوت باقی رہ سکتی تھی, نہ وحدانیت باقی رہ سکتی. اب عظمت جناب زینب کو سمجھے آپ کہ یہ جناب زینب کا کمال تھا کہ جس نے راہ کوفہ و شام میں اپنے سر کی رضا کو قربان کر کے صرف ایک عمل کے ذریعے سے حسینیت کو بھی بچایا, ورنہ کون جانتا کہ کس جنگل میں حسین کا وہ تو راہ کوفہ و شام میں جناب زینب کا بار بار خطبہ دے کر اور پیغام حسینیت کو دنیا والوں تک پہنچا کر کے آج جتنا سلام کیا جائے اس شہزادی کو وہ کم ہوگا. عزاداروں, ہر صبح اٹھ کر اپنی شہزادی کو سلام ضرور کر لینا, اس لیے کہ جینے کا سلیقہ دیا ہے اس بیوی نے, مرنے کا طریقہ بتایا ہے وہ اسی بیوی نے بتایا ہے. ہر صبح اٹھ کر شہزادی زینب کو سلام ضرور کر لے, جس نے کہ بڑا سرمایہ آپ کے حوالے کیا ہے, بڑی محنتوں سے بچا کر کے, بڑے مسائب برداشت کر کر کے یہ سرمایہ, یہ دولت آپ کے حوالے کیا ہے. عزاداروں, یزید کے محل میں فرش رضا بچھا کر کے حسین کا ماتم برپا کر کے, حسین کی فتح کا اعلان کر کے زینب نے حسینیت کو آج 1400 سال کے بعد آپ تک پہنچایا. یہ احسان اس بی بی کا قیامت تک نہیں بتایا جا سکتا, اور اس بی بی کے لیے جتنا ماتم کیا جائے وہ کم ہوگا. عزاداران مظلوم کربلا ختم کیا نے, یہی بی بی جب واقعہ کربلا کے بعد راہ کوفہ